الساعد کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کوشش سے کوئی کام کرنا، اسی لیے ترجمے میں ہے کہ وہ زور سے چڑھتا ہے، یعنی پوری تحری کے ساتھ چڑھتا ہے فی السماء آسمان میں، اور جس سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ تو جو گمراہی چاہتا ہے، اس کی خواہش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے کہ ایمان کے داخل ہونے کے لیے کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، اس کے دل کے اندر پھر ایمان جاتا نہیں، اور اس کی حالت اس آدمی جیسی ہو جاتی ہے کہ وہ پوری کوشش کے ساتھ آسمان میں چڑھ رہا ہے لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتا، یعنی توحید اور ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہو پاتا۔ یہاں جو ضیقن کا لفظ ہے یہ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی تو تنگ ہونا ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے حرجن، اس کو اگر آپ سرکل کر لیں، بڑا اہم لفظ ہے۔ حرج دراصل نہایت تنگ جگہ کو کہتے ہیں، یا ایسے گنجان درختوں کو جن تک چڑھنے والے جانور نہ پہنچ سکتے ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خاندان مدلج کے ایک اعرابی سے حرجن کا مفہوم پوچھا۔ حضرت عمر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ضیقن کے بعد حرجن کیوں آیا ہے، تو حضرت عمر نے خاندان مدلج کہ ایک اعرابی بدو دیہاتی ہوتا اس کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ حرجن کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ تو اس نے کہا کہ درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس تک پالتو یا جنگلی جانور یا کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح منافق کے دل تک بھی خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں پہنچ پاتی، یعنی بہت سارے درخت ہیں لیکن ان درختوں کے بیچ میں ایک درخت اتنا الجھا ہوا ہوتا ہے کہ اس درخت تک نہ تو کوئی پالتو نہ کوئی جنگلی جانور پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی اور چیز پہنچ سکتی ہے، اتنا وہ الجھا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا تبھی یہ بات قرآن میں آئی ہے ضیقن حرجن، اس سے مراد منافق کا دل ہوتا ہے، اس میں کوئی خیر و بھلائی کی بات نہیں پہنچتی۔ تو حرجن کے معنی اس دل کے ہیں جو کسی بھی قسم کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور جس تک ایمان کی قطعاً کوئی رسائی نہ ہو، یعنی کسی صورت ایمان اس تک نہ پہنچ سکے، اور جس دل پر ایمان بالکل اثر انداز نہ ہو سکتا ہو۔ تو ایسا شخص کیسے ہے؟ کأنما یصعد فی السماء، تو ایسا شخص گویا آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس کی شدت کی وجہ سے یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت اونچی جگہ پر چڑھنے کا ٹاسک اس کو مل گیا ہو لیکن وہ کر نہیں پا رہا۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے کہ وہ یوں محسوس کرتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے اور اس کے سوا وہ کوئی اور راستہ نہیں پاتا۔ ابن عباس نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جس طرح ابن آدم آسمان تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس طرح اسے اس بات کی بھی استطاعت نہیں کہ توحید اور ایمان اس کے دل میں داخل ہو۔ تو کافر کے دل کی مثال ہے کہ وہ ایمان قبول نہ کرنے اور ایمان کے اس تک پہنچنے کے لیے تنگ ہوتا ہے، جس طرح آسمان پر چڑھنے سے وہ عاجز ہے۔ یہ بات اس کی قوت سے باہر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح یجعل اللہ، ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، الرجس، عذاب کو، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اور اسی طرح ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ رجس کے کئی معنی مفسرین نے کیے ہیں۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہاں رجس سے مراد شیطان ہے، یعنی جس طرح اللہ کافر کا دل تنگ بنا دیتا ہے، اس میں ایمان کا نور داخل نہیں ہو پاتا ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو ابن عباس نے رجس کا معنی شیطان کیا ہے، یعنی شیطان کا تسلط، شیطان کا کنٹرول، جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے اور راہ حق سے روکتا ہے۔ پھر مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس میں کوئی خیر و بھلائی نہ ہو، یعنی وہ ہر چیز جو خیر و بھلائی والی ہوتی ہے اس سے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مفسر ہیں عبد الرحمن بن زید، ان کا قول یہ ہے کہ رجس کے معنی عذاب کے ہیں۔ پھر رجس کا لفظی معنی ناپاکی بھی ہے، گندگی بھی ہے، یعنی کفر و شرک کی ناپاکی جو ان کے دلوں اور ذہنوں پر چڑھتی رہتی ہے اور ان کے دلوں اور ذہنوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر ہدایت کا ملنا محال ہوتا ہے۔ اس بات کو ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 6 اور 7 میں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رجس کے لفظی معنی گندگی کے ہیں، اور گندگی سے مراد شرک اور کفر کی گندگی۔ پھر اسی طرح سے رجس سے مراد شیطان بھی ہے، یعنی شیطان کا تسلط، اس سے مراد عذاب بھی ہے۔ اچھا، عذاب سے مراد دنیا میں لعنت اور آخرت میں بھی عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ عذاب کا جو معنی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں لعنت اور آخرت میں عذاب، اور پھر ایک معنی کہ ہر وہ چیز جو خیر سے خالی ہو۔ یہ تمام معنی رجس کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رجس ڈال دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اب سینہ کھلنے کی جو بات ہوئی یہاں، ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم دعائیں کریں۔ سب سے پہلے شرح صدر کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے۔ کیا اس کے لیے کوئی دعا قرآن پاک میں سکھائی گئی ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک تو دعا بہت کرنی ہے، کیونکہ شرح صدر بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کا دل جب اسلام کی حقانیت کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا، تو آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ بہت کمفرٹیبلی اس روٹ پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کوئی بیریئر ہی نہیں۔ حالانکہ بیریئرز ہوتے ہیں، لیکن آپ ان بیریئرز کو، ان رکاوٹوں کو بھی پار کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے سینے کو کھول دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں اس کے سینے کو کھولتے ہیں۔ پھر یہ کہ اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ ہمیں اسلام اور اسلام پر عمل دل سے کتنا قبول ہے۔ یہ جائزہ تو ہم سب نے لینا ہے۔ یہ ہوم ورک آپ کو دے رہی ہوں، پورا ایک ہفتہ سیلف اسسمنٹ کریں، یعنی اپنا جائزہ لیں کہ اسلام اور اسلام پر عمل کتنا پسند ہے، کتنا آپ اس پہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، کتنا خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور باعمل مسلمان ہوں، مجھے اس پر پراؤڈ ہے، مجھے اس پر فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنایا، مجھے اس پر خوشی ہے، میں پورے اعتماد ہوں۔ تو اپنا جائزہ لینا ہے۔ پھر ہم میں سے ہر کوئی اس بات کی فکر کرے کہ کہاں، کس جگہ شوق، وقت، محنت اور مال لگ رہا ہے۔ سیلف اسسمنٹ کرنا ہے اپنا کہ مجھے کن چیزوں کا شوق ہے، میرا وقت کہاں لگ رہا ہے، میری محنتیں کہاں لگ رہی ہیں، اور میرا مال کہاں لگ رہا ہے، کیونکہ یہی قیمتی متاع ہے، اسی سے ہی دنیا بھی بنتی ہے اور اسی سے ہی آخرت بھی بنے گی۔ اور ہم سب
خود کو اچھے سے جانتے ہیں. ہر بندہ اپنے اسٹیٹس کو دینی اعتبار سے بھی خوب اچھے سے جانتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے, ایمان کے کس لیول پر ہے. یاد رکھیے گا کہ ہماری زندگی کا ایک ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے جو واپس نہیں آئے گا. آج کا دن گزر جائے گا, یہ واپس نہیں آئے گا. کوئی بڑی سے بڑی قیمت بھی ادا کرنا چاہے تو واپس نہیں آئے گا. دنیا میں بڑی رنگینیاں ہیں اور لوگ اپنی دنیا میں بھرپور طریقے سے مگن ہیں اور خوش ہیں. ان کو واپس دین کی طرف نہیں آنا, دین پر آنا ان کے لیے ٹینشن ہے, اس پر عمل کرنا ان کے لیے بہت بڑی ٹینشن ہے. وہ سننا بھی نہیں چاہتے قرآن, وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے قرآن. تو دنیا میں بڑی رونقیں ہیں, بڑی رنگینیاں ہیں, اور ہر شخص نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک راہ تلاش کر کے رکھی ہوئی ہے. ہر شخص اپنے ایک ٹریک پر چل رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت خوبصورت ہو, اعلیٰ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ساتھ ملے, جنت الفردوس ملے, تو اس دین کے لیے خود کو فارغ کرنا ہوگا. ورنہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ دین سیکھنے کیوں نہیں آتے, کیا کہتے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے. اور ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس اور میرے پاس بھی نہیں ہے. آپ اور میں بے وقوف ہیں جو یہاں کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. ٹائم نکال کے آئیں یہاں بیٹھ رہے ہیں اور کنٹینیوسلی صبح 9 بجے سے 1:30 بجے تک پڑھ رہے ہیں. تو دنیا دار لوگوں کے نزدیک تو آپ اور میں بے وقوف ہیں. اگر ہم اس ریالٹی کو سمجھ لیں, حقیقت یہی ہے, تو ہم نے ان اعلیٰ درجات کو پانے کے لیے جو جنت کے ہیں, اس دین کے لیے خود کو فارغ کرنا ہوگا. تبھی ہم دین کو اچھے سے سمجھ سکیں گے, تبھی ہم